پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں. جیسے آیت نمبر 5 میں ہم نے دیکھا الشمس والقمر بحسبان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، تو صبح شام کا سائیکل سورج اور چاند کا ہمیں یہی سکھا رہا ہے نا کہ روٹینز بنائیں اپنی. پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے، آیت نمبر 6 کو دیکھیں والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سجدے کی بات کی گئی ہے یہ سبمیشن ہے، یعنی بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ستاروں کو دیکھیں اور درختوں کو دیکھیں، اور جب ہم ان کو دیکھیں تو پھر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں. تو یہاں پہ سجدے کی بات کی گئی ہے. قرآن پاک میں اور بھی بہت سے مقامات پہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. ایک سجدہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے جو کہ فزیکل فارم کا سجدہ ہے، اور ایک سجدہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق کرتی ہے. جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 18 ہے، یہ آیت سجدہ بھی ہے. اس میں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کو سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتا دیا. سجدہ مینز آئی ایم سبمٹنگ. جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے چاہے ملازم کو کہیں یا اپنے بچے کو کہیں، اور آپ کسی کو بھی جب کہتے ہیں کوئی کام اور اگر وہ سر یوں ہلاتا ہے اوکے آئی ڈو اٹ، اس کا پورا باڈی پوسچر وہ ہوتا ہے کہ وہ سبمٹ کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے بات. اور جب آپ کا بچہ یا ملازم یا کوئی بھی اور فیملی ممبر بات نہیں ماننا چاہتا تو اس کا باڈی پوسچر کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایروگینٹ پوسچر ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تھریٹننگ پوسچر ہوتا ہے، ایک آگے سے سٹینڈ لینے والا پوسچر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، تمام جانور، اور وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی. انسانوں میں بھی بہت سی. اگر ہم انسانوں کو بھی دیکھیں 80% جو ہماری باڈی ہے وہ تو اللہ کے آگے سجدے میں جھکی ہوئی ہے. دل ہمارا ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے، لیور ہمارا ویسے ہی کام کر رہا ہے، پھیپھڑے ہمارے ویسے ہی کام کر رہے ہیں، بلڈ ویسل، نروس سسٹم، برین. وہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو 10-20% ہمیں عقل دے دی کہ اس کا صحیح استعمال کر لو، اس کنٹرول ٹاور کو ہم نے خراب کر دیا. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن پر پکا ہو گیا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں پنشمنٹ، حق ہو گیا عذاب، کیونکہ وہ کام ہی ایسے کریں، وہ نہیں جھک رہے. وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے. وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل میں ڈال دیا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اب اللہ تعالیٰ کس کے لیے مشکل ڈالتا ہے؟ جو خود اپنی روٹینز خراب کر رہا ہے، جو خود اپنے فیصلے غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بتانے کا انداز ہے نا. اینڈ whosoever اللہ ڈسگریسز، اللہ نے ڈسگریس کس کو کرنا ہے؟ ہم سب کو ایکول اپرچونٹی ملا ہوا ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے جو اللہ سے شکوے بھی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کبھی میرے لیے آسانی نہیں کی، وہ یہ سوچے 80% آف مائی باڈی، 80+% آف مائی باڈی وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہے، تو میں کیوں یہ کام نہیں کری؟ مجھے کیوں اللہ تعالیٰ برباد کرے گا، خراب کرے گا، انفیئر ڈیل دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں مجھے فیئر ڈیل دینا، میں نے کچھ گڑبڑیں کی ہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے ہمیں سجدے کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بھی پتہ چلتی ہے. ہمیں سجدے کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح اپنی زندگی میں سجدے کو زیادہ رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جیسے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ گراؤنڈنگ ہوتی ہے، یہ سائیکالوجسٹ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں گراؤنڈنگ. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اوپر اپنی باڈی کو اس طرح سر کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ جو ارتھ ہے نا وہ نیوٹرلائز کرتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا اور بھی تھیوریز ہیں ان میں کیا حقیقت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہوتا ہے یہ انسان کو اللہ کے آگے جب جھکنا ہے نا بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہیوملٹی سکھاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں سجدے سے ذلت اختیار کرنا، مغلوب ہونا اور جھک جانا مراد ہے. یعنی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچے جھکا دیں. میری ذات کوئی ویلیو نہیں رکھتی، آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ. جو انسان کہتا ہے کہ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ، وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم بیٹر دین ABCD، یا سب سے بڑی بات یہ کہ بیٹر دین اللہ تعالیٰ. ہم اس طرح کی بات جب اپنے لیے سوچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں. تو سجدہ جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے.
اور ہم 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاؤں ہوتے ہیں ہمارے 2، ہاتھ ہوتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، ناک ہوتا ہے، ماتھا ہوتا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سجدہ تو کرتے ہیں لیکن لگتا ہے وہ کوئی پنگ پونگ بال ہے، اس نے جا کے ہارڈلی زمین کو ٹچ کیے اور فوراً کھڑے ہو گئے، تو اس طرح سے سجدہ نہیں ہوتا، پورا اپنے آپ نے باڈی کو اس طرح لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور یہ سجدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری وراثت، ہماری زندگی کے مسائل، ہر چیز میں فیصلہ کس طرح ہوگا؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ یعنی اگر طلاق کا بھی معاملہ ہوگا، جس میں آپ دیکھیں کتنی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد پڑے ہوتے ہیں، بہت سی بیماریاں تو اس کی وجہ سے آتی ہیں، مینٹل ہلنس آ رہی ہے، بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگ فزیکلی بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سجدہ کرنے والا انسان ہے وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور طلاق کا پروسیس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی مشکلات جو ہے وہ بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے آگے سجدے اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ کے آگے سجدہ نہیں اختیار کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ول رائز یو 1 degree فار اٹ اینڈ ریز 1 sin فار اٹ۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں دے گا اور آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ سو یہ بھی روٹین کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بایولوجیکلی بہتر ہوتے ہیں، ہمارا ہارمونل بیلنس بہتر ہو رہا ہے، ہماری سٹمک گٹ بہتر ہو رہا ہے، امیون سسٹم بہتر ہو رہا ہے، ہم نفسیاتی طور پہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، ہماری ول پاور سٹرونگ ہو جاتی ہے، ہم پریڈکٹیبلٹی پہ جاتے ہیں، مجھے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسپرچولی ہم جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سے پھر خیر و برکت جو ہے ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 7 کو دیکھیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان اس نے بلند کیا اسے اور رکھ دیا میزان۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہم نے پڑھ لی، اگر ان آیات میں دیکھیں اوور ویلمنگ ہے یہاں پہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک بیلنس جو ہے نا وہ رکھا ہے۔ اب یہ والا میزان جو ہے یہ ٹینجیبل چیزوں کے لیے بھی ہے اور انٹینجیبل بھی، یعنی جب ہم کوئی ناپ تول کر رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی فزیکل فارم میں دے رہے ہیں، اب یہ بزنس میں بھی ہو سکتا ہے کہ بزنس میں ہم ناپ تول کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس میں بھی بیلنس ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے واٹر سائیکل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنا پانی ہے اتنا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی تقسیم رکھی ہے اس طرح لوگوں کو ملتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کام کریں گے تو یہ ہماری طرف ترازو جو ہے وہ جھکتا چلا جائے گا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ پتہ نہیں کن کن باتوں کو دیکھ کر پریشان بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہ میزان جو ہے یہ گھر میں ماں باپ کو بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ کر جائیں۔ جی، ریلیشن شپس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ اتنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بچہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، جو بچہ ہمیں لگتا ہے ہمارے مطابق کام نہیں کر رہا ہم اس کو وہ چیزیں نہیں دیتے، اس کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ پھر یہ انٹینجیبل فارمز میں آتا ہے میزان کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کر رہے ہیں، ہم اپنی باتوں کو کتنا جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور ہم پھر باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات کی ہے آسمان کی، اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو بلند کیا، تو آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے بنایا ہے؟ کسی بھی ستون کے بغیر، پلر کے بغیر، اور کہا کیا تم دیکھتے نہیں اس کو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر زمین کی بات کر دی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور پھر اس نے وہ پہاڑ جو تھے ان کو گاڑ دیا زمین کے اندر تاکہ وہ وہاں سے ہلے نہ، شیک نہ کرے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس نے وہاں پہ طرح طرح کی مخلوق پھیلا دی۔ یعنی جب آپ ایسی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی نیشنل جیوگرافک کی مووی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کریٹ کیا، کیا کچھ ہمیں دے دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور وہاں پہ ہر طرح کی پلانٹیشن جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئی۔ تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو تو صحیح،
بیونڈ جو تمہیں سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں، اس سے بیونڈ جا کے دیکھو کہ یہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا الکتاب اور اس کے ساتھ میزان، یعنی یہ میزان، یہ بیلنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ میرے پاس اگر کوئی کوچنگ کے لیے یا مشورے لینے کے لیے بھی آئے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ بھئی اگر لیٹ سے کوئی فیمیل ہے تو میرا سافٹ کارنر اسی کے لیے ہوگا اور میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گی، ایک ساس ہے یا بہو ہے یا جو پہلے بات کر لے گا یا جو میرے سامنے بڑا ایکٹ آؤٹ کر لے گا تو میں نے اسی کے مطابق اس کو کوئی مشورہ دینا ہے۔ بات یہ کہ مجھے تو اللہ کے حکم کے مطابق مشورہ دینا ہے، پرنسپلڈ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہم سب یہ اصول بنا لیں کہ ہم نے پرنسپلڈ فیصلہ کرنا ہے، فوراً ہمارے دماغ میں کھٹ سے قرآن کی آیت، حدیث، کوئی اقوال وہ آنے چاہیے کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا، چاہے وہ میری ذات کے مطابق نہ بھی ہو۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے میزان کو سمجھنا، اور اس پہ ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے، لیکن اگلی آیات بھی نا اسی کو مزید ایکسپلین بھی کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 8 کو دیکھیں، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم زیادتی کرو میزان میں۔ اب بہت ساری قسم کی زیادتیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم کس کس طرح سے کسی کی عزت، کسی کا مال، کسی کے قول، کسی کو کچھ ہم نے دینا، عدل و انصاف، ہم کتنا کچھ زیادتیوں کا جو ہے نا انبار ہے ہمارے پاس جو کہ ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احادیث میں ہمیں بتایا بھی ہے کہ ان زیادتیوں کے معاملے میں کیا ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے آخرت میں نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہلاکت ان کے لیے ہے جو حقوق پورے نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ تو جو میزان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس کو بھی اگر ہم ہیلتھ پرسپیکٹیو سے انڈرسٹینڈ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یونیورس میں بھی بیلنس رکھا، ہیومن باڈی میں بھی بیلنس رکھا، ہیلتھ کو بنانے میں بھی بیلنس رکھا، اور اگر سفرنگ آ گئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے کہ ہم اس سفرنگ کو کم کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بیلنس رکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ کو جانا ہی روٹینز پہ چاہیے نا، روٹینز اپنی اچھی رکھیں کہ آپ کی زندگی میں بیلنس خراب نہ ہو، لیکن فرض کریں کسی وجہ سے بیلنس اوپر نیچے ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم رکھا ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، یعنی جسمانی صحت کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطیاں ہو گئیں اپنی صحت کے معاملے میں اور اب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ وہاں پر یعنی 2 ہفتے آپ نے لیٹ سے پورے سال 2 سال بڑی غلطیاں کی ہیں، اب آپ 2 ویکس کے لیے سارے کام ٹھیک کرتے ہیں، بائی دا بک کرتے ہیں جو کرنے چاہیے، تو آپ کی باڈی میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، اور 1 منتھ میں آپ کے ٹیسٹ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، بلڈ ٹیسٹ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مائٹوکونڈریا، سیل میمبرین، ساری چیزیں ہیلنگ کی طرف چلی جائیں گی، آپ کی بیماری بہتر ہو جائے گی، چاہے وہ ایسی بیماری ہے جو آپ 15 سال سے سہ رہے ہیں، 20 سال سے سہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی اندر پھر ایسی اگریسو چینجز کی کہ ان کی شوگر ٹھیک ہوگی، ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا، ان کا دل کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، لیکن زیادہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، نہ روٹینز کو فالو کرتے ہیں، نہ بیلنس کی طرف آتے ہیں، اسی لیے وہ بیماریاں چلتی رہتی ہیں اور وہ ادویات بڑھتی رہتی ہیں، اور اس میں وہ ڈاکٹرز کو بلیم کرتے رہتے ہیں یا اپنے بڑھاپے کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا، ذہنی طور پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب سے نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ آیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ہر دن آپ جس مرضی عمر کے حصے میں ہر دن 700 نیو نیورونز آتے ہیں آپ کے، اور وہ نیورونز اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کوگنیٹیولی گرو کرتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ گرو کرتے ہیں، اور اگر آپ وہ نیورونز یوز نہیں کرتے تو آپ کی گروتھ نہیں ہوتی، آپ وہیں پہ ڈھہ جاتے ہیں۔ تو میزان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں بھی بیلنس دیا ہے، ایتھیکل بیلنس بھی دیا ہے، جسم کے اندر بیلنس بھی دیا ہے۔ تو جہاں جہاں بیلنس نہیں ہوگا وہاں پہ مسائل آئیں گے، جیسے
اگر ہم دیکھیں رشتوں میں بیلنس نہیں ہوگا تو ظلم آئے گا، برن آؤٹ آئے گا، لوگوں کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریلیشن شپس ہمارے بہت خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی دفعہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو بھی ہم نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. ہم دین کے معاملے میں بھی بہت سی باتیں، بہت سے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ذمہ داریوں کے جب ہم رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، حقوق و فرائض کی بات کریں تو ان میں کیا کیا بیلنس ہے، فیملی لائف میں کیا بیلنس ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسپانسبلٹیز کیسی ہیں. اگر ایک کو بہت زیادہ رسپانسبلٹی دے دی جائے تو وہاں بیلنس خراب ہو جاتا ہے. جیسے کئی دفعہ گھر میں 8-10 افراد ہیں لیکن اسے ایک بیچاری بہو کو ہی کہا جاتا ہے سب کچھ کرے، کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتا. حالانکہ ہر ایک کو اپنا کام جو کر سکتا ہے خود کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، وہ جوان ہے، اب وہ گھر کو لیڈ کر رہی ہے تو چلیے آپ اس کو 2 ذمہ داریاں زیادہ دے دیں، لیکن 10 کی 10 ذمہ داریاں اس کو دیں گے تو وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی. یا یہ کہ ایک مرد ہے وہ گھر سے باہر کماتا ہے اور سارا دن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے بیوی بھی گھر میں کام کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر آتا ہے وہ بیوی فوراً اس کو لمبی لسٹ دے دیتی ہے، چارٹر دے دیتی ہے کہ فوراً یہ والے کام کرو. یہ بھی اس کو برن آؤٹ دے سکتا ہے. یعنی بہت سی مثالیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم اپنی ذمہ داریاں تو پوری نہ کریں لیکن اپنے حقوق مانگتے رہیں، اس سے بھی پھر امبیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اسی سے آپ کو اپنی رائٹس ملتی ہیں. اب کئی خواتین جیسے ورکنگ ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں جی دیکھیں میرے تو میاں مثلاً ان کی جاب چلی گئی تو میں نے پھر کام کرنا شروع کیا اور اب میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں، میرے میاں تو نکمے بیٹھے ہیں، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، اس وقت ان کو ضرورت تھی. نہیں، آپ نے ان کو نکمہ بنایا نا. ذمہ داری پوری کرنے میں آپ نے کسی کو وہ نکمہ تو نہیں بنانا ہوتا، اوور ڈو تو نہیں کرنا ہوتا. اگر اوور ڈو کریں گے اپنی کسی ذمہ داری کو تو ظاہر ہے پھر ہمیں وہاں پہ مسئلے مسائل آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے میاں ہمیشہ بزنس ڈبو دیتے ہیں، ہمیشہ گڑبڑے کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر آپ سے کہا مجھے اپنی جیولری دے دو، اور آپ نے کہا ہے چلو میں دے دیتی ہوں اللہ کی خاطر. وہ انہوں نے سارا زیور آپ سے لے لیا اور وہ بھی ڈبو دیا. پھر آپ رو رہے ہیں اس بات پہ کہ میرے میاں ایسے ہیں، وہ تو آپ کو سمجھنا ہے نا. اسی طرح جب کوئی ایموشنل ڈمپنگ ہوتی ہے کسی ایک انسان پہ اور ہم اسی پہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے اور بہت مشکلات آ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم حقوق اور واجبات دونوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمارے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے، لیکن جب ہم حقوق اور واجبات میں جسٹس نہیں کرتے تو وہیں پہ پرابلمز آتی ہیں. پھر پیرنٹنگ کو دیکھ لیں. اگر پیرنٹس رسپیکٹ تو ایکسپیکٹ کریں بچوں سے لیکن ان کے لیے ایموشنلی پریزنٹ نہ ہو تو بچوں میں پھر ایک ریبیلیس بیہیویئر آتا ہے. اگر بچے فریڈم مانگیں لیکن وہ ماں باپ کی تابعداری نہ کریں تو پھر اس سے بھی کانفلکٹس آتے ہیں. یعنی وہ چاہیں کہ ہر بات ہماری مرضی کے مطابق ہونی شروع ہو جائے. پھر ہم ورک لائف میں بیلنس دیکھ لیتے ہیں. اگر بہت زیادہ آپ کو کام دے دیا جائے جو آپ کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہو تو آپ کو سٹریس شروع ہو جاتا ہے، آپ کے امیونٹی آپ کی ویک ہو جاتی ہے، آپ مینٹلی بہت ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ایک انسان سیلری لے رہا ہے لیکن کام ہی نہیں پورا کر رہا تو وہاں پہ بھی خرابی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ سورہ رحمان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ امبیلنس وہ ہمیں فزیکل اور مینٹل ہر لیول پہ نظر آتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ سائنٹیفکلی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی میں ہارمونز یعنی اسٹریس ہارمونز ان کو بیلنس میں رکھنا ہے. جب بھی ہم اسٹریسفل ہوں گے تو کورٹیسول ایک دم بڑھے گی ہماری باڈی میں. اچھا، جب کورٹیسول بڑھے گی تو بلڈ پریشر اس سے بڑھے گا، نیند ڈسٹرب ہوگی، بھوک ڈسٹرب ہوگی، اور ظاہر ہے ہم پھر پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر ہم سے چیزیں مینیج نہیں ہوں گی. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریس مینجمنٹ آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے. ہم یہ نہ بیٹھ کے ہر ایک کو بتائیں ایکچولی مجھے بہت اسٹریس ہوتا ہے، میں بہت جلدی اسٹریسفل ہو جاتی ہوں، بہت سینسٹیو ہوں. اس میں پرائڈ لیتے ہیں لوگ. آپ کہیں کہ اچھا ہاں واقعی میں نے نوٹس کیا ہے میں بہت سینسٹیو ہوں، مجھے بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، تو مجھے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی چاہیے، اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی چاہیے، اینگر مینجمنٹ سیکھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل تو جو بچوں کو زیادہ ہے نا وہ پھر ڈائٹ سے بہت مطلب اس کا بیلنس کہیں نہ کہیں جا کے اس کا بھی کوئی روٹ ہے، وہ امبیلنس جو ہے وہ پھر آ کے ادھر افیکٹ کرتا ہے. بالکل ہے. اس پہ ریسرچز ہیں، اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ جو بچے جنک زیادہ کھاتے ہیں ان کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز زیادہ ہو رہے ہیں. چپس ہیں، کوئی بھی فرائڈ فوڈ ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے. مطلب ودن اے ویک، ودن 3-4 days یو کین سی دی ڈفرنس. ہاں بالکل نظر آتا ہے. جیسے بچوں کو آپ چاکلیٹس کینڈیز دیتے ہیں ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا گٹ برین ایکسس، وہ آپ کا ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے.
ایموشنلی آپ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں, امیونٹی آپ کی جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ بیلنس نہ ہو تو. یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا, ہم نے اس میں کیسے لے کر آنا ہوتا ہے, ہم نے اپنی ایموشنل سیفٹی بڑھانی ہوتی ہے. آپ جیسے ایموشنل ایٹرز ہوتے ہیں, وہ جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں آپ یا بالکل کھانا چھوڑ دیں گے یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. جتنی ہم اپنی ذمہ داریاں لیتے ہیں ہماری باڈی بھی گرو کرتی ہے, ہمارا ڈسپلن گرو کرتا ہے, ہماری آئیڈینٹی, یہ جو آئیڈینٹی کرائسس اور سیلف اسٹیم چیلنجز اور سیلف ورتھ لو ہونا, یہ سب وہی ہے کہ ہم بیلنس کے ساتھ نہیں رہتے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہت بیلنس میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں نا میں ماؤں کو بہت بڑی ذمہ داری دیتی ہوں. میں نے دیکھا کہ گھر میں مسئلے مسائل تو چلتے ہیں, کبھی سسرال کے ساتھ, کبھی ہسبینڈ کے ساتھ, کبھی اور. اگر مائیں ان کو اسٹیبلٹی کے ساتھ ہینڈل کرتی ہیں, بیلنس کے ساتھ ہینڈل کرتی ہیں, تو بچے بھی جو ہے نا وہ بہت نارملائز کر لیتے ہیں ان بیہیویئرس کو. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا مسئلہ ہو, یہ ٹف سچویشن ہے, تو ہم نے یہ اسکل اپلائی کرنا ہے. اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر بچے بھی نہیں کر پاتے. تو میزان جو ہے ہمیں ہیلدی فلاسفی دیتا ہے. جیسے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کو اگنور نہیں کرنا کہ ہم بیماری کی طرف جائیں, ہم نے اپنی روح کو اگنور نہیں کرنا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. اسی طرح ہم نے جب کسی کو دینا ہے تو اتنا دینا ہے کہ ہمارا برن آؤٹ نہ ہو. لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت زیادہ اوور پاور کر رہا ہے تو ہم نے اس روحانی مسئلے جو ہیں اپنے ان کو بھی حل کرنے کی طرف جانا ہے. پھر یہ کہ ہمیں اسباب اور توکل میں بھی بیلنس آنا چاہیے. ہم اس میں بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس معاملے میں میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, بس دعائیں پڑھتے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, کس معاملے میں میں نے ڈاکٹر کے پاس یا کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. بیسک فارمولا یہی ہے کہ آپ اسباب تمام اختیار کریں لیکن اصل بھروسہ اللہ پہ کریں. یہ ہمیں بیلنس نہیں سمجھ آتا. پھر یہ کہ کچھ لوگ ورکہولک ہونے کو بیلنس سمجھتے ہیں کہ بھی, اور لوگ ان کو اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں کہ وہ تو صبح سے شام تک کام کریں, حالانکہ دیٹ از ناٹ ہیلدی. آپ کو سونا بھی چاہیے, کھانا بھی کھانا چاہیے. اور کچھ لوگ سارا دن بسترے میں لیٹے رہتے ہیں اور اتنے نکمے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں صحیح کرتے, اور وہ اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی واہ ہم کام کریں. ریلیشن شپ میں باؤنڈریز ہونی چاہیے. ریجڈ نہیں ہوتی ہیں باؤنڈریز, لیکن ہمیں طریقہ آنا چاہیے. ہمیں کبھی سکھایا نہیں جاتا, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بس لوگوں کے لیے آپ قربانی دیتے رہیں, اب جو مرضی ہو جائے. اور اسی کے ساتھ پھر آپ دیکھیں تباہیاں لوگوں کے اپنے سسٹم میں کتنی ہو جاتی ہیں. پھر آیت نمبر 9 پہ ہم آتے ہیں, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے, اور نہ تم کمی کرو کسی بھی میزان میں تولنے میں. اب دوبارہ سے میزان کی ہی بات ہو رہی ہے. تو جب انسان کی زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا, تھکا ہوا ہوگا انسان. ایموشنلی آپ ری ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اریٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی, آپ کو خوشیاں نظر نہیں آتی, آپ کے ریلیشن شپس میں نہایت گمبھیر قسم کی ٹینشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کی سیلف کیئر تو ایکسٹریملی پور ہو جاتی. منہ ہاتھ نہیں دھو رہے, ناشتہ نہیں کر رہے, پانی نہیں پی رہے, کپڑے بھی چینج نہیں کر رہے. جی بالکل بالکل عجیب سا حلیہ ہو جائے گا, اوور ویلڈ ہوں گے, گلٹ ہوگا, اور اس کا سائیکل ہوگا, اپنے آپ کو ہی بلیم کریں گے, نیند خراب ہو جائے گی, اور معدے میں تذابیت ہے یا عجیب سی جلن ہے, ہیڈ ایک ہے. اب کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں, 2-3 لوگ میرے پاس پچھلے دنوں آئے اور ان کے گھریلو مسئلے بہت تھے, اور انہوں نے جا کے ڈاکٹرز کو بس یہ بتایا مجھے ہیڈ ایک بہت ہوتی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی, مائیگرین ہے, اور وہ مائیگرین کی دوائیاں لے رہے ہیں, اور اپنے وہ جو سٹریس کے لیے جو فرائض اور جو ذمہ داریاں ہیں ان میں جو حقوق و فرائض کی جو جنگ ہے اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو ان ساری باتوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کیسے اس میزان کو ٹھیک کریں گے, یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. سب سے پہلی بات یہ, ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. شادی شدہ زندگی میں, کام پہ, پیرنٹنگ, اپنی سیلف کیئر, کہاں پہ مجھے یہ میرا سیلف کیئر ہوگا جو میں نے اپلائی کرنا ہے, کہاں پہ مجھے قربانی دینی ہے, کہاں پہ مجھے کام پہ جانا ہے, کہاں پہ مجھے نہیں اب گھر رک جانا ہے, آج چھٹی لے لینی ہے, کہاں پہ مجھے اپنا بیٹھ کے کوئی ریلیکس بھی کر لینا ہے, کہاں پہ مجھے بات سنی, کہاں پہ شوہر کی بات سنی ہے, کہاں پہ میں نے ان سے بات کر کے تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہے. یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی. اچھا, اور ایک فارمولا اٹ ڈزنٹ فٹ آل, ہر ایک کی سچویشن کے مطابق ہوتا ہے کہ جی کون کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی وہی اسٹیبل روٹینز بنانی ہوگی, اس سے بہت بیلنس آتا ہے. جن لوگوں کی زندگی میں مینٹل فزیکل بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے, ہمیشہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے, سب سے پہلے وہ آپ کی روٹینز ٹھیک کریں گے.
اگر آپ کی روٹین ٹھیک نہیں ہے جس میں آپ کا سونا جاگنا فزیکل ایکٹیویٹی اذکار نماز ہائیڈریشن اور کوئی کنسسٹنسی اپنے اندر لانا وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی طرح ایموشنل باؤنڈری کو بیلنس میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے آپ کو بتانا کہ یہ والا کام مجھے کرنا ہے, میں اس سچویشن میں ہوں. اگر ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے رہے میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتی, آپ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور آپ اسی سچویشن میں کڑتے رہتے ہیں. پھر یا یہ کہنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بھئی اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کے وہ ریلیشن شپ ہیں تو ذمہ داریاں تو ہماری بنتی ہیں. اسپیشلی ینگ جنریشن بہت کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار مائی بردرز سبلنگز یا مائی پیرنٹس. نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے نا, آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ کے اسٹرنگز ہوتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. یا یہ کہ میری باؤنڈری سے یہ باہر نکل گئی یہ چیز, جو نکل گئی اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ریسورسز کو بلڈ نہیں کیا. اسی طرح اسپریچول گراؤنڈنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہی آ جاتا ہے گریٹیچیوڈ ہے, نماز ہے, اذکار ہیں, اور اگر بیمار ہے تو سورہ رحمان کو سننا. تو آیت نمبر 7 سے 9 تک جو کہ ہمیں میزان کے بارے میں بار بار بتا رہی ہے, اس میں ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس سے کریٹ کیا ہے. جہاں پہ بھی انوائرمنٹ میں بھی اگر ہم بیلنس خراب کر دیں گے ہماری سفرنگ بڑھ جائے گی. اور ایسے ہی ہے, بلڈنگز بناتے جا رہے ہیں اور پلانٹیشن کم ہوتی جا رہی ہے, گرینری کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, ہم بیمار ہیں لیکن ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو صحیح راستے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ کہاں سے سرا پکڑنا ہے. تو جتنا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جائے گا اتنا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مسئلوں میں جائیں گی. تو امبیلنس جو ہے وہ ہمیں فزیکل بیماریاں بھی دے گا, مینٹل بیماریاں بھی دے گا, ریلیشن شپ کی چیلنجز بھی دے گا. اور اگر بیلنس ہوگا ہمارا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ہماری زندگی بھی بامقصد ہو جائے گی, اور یہی اسی سے ہمیں ہیلتھ ہماری بہتر ہوگی. سو آیت نمبر 10 پہ جاتے ہیں. وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور زمین اس نے رکھ دیا مخلوقات کے لیے. اب زمین اللہ تعالیٰ نے کس لیے جو ہے پیدا کی ہے, ذرا ہم اس کو دیکھیں. یہاں پہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا کہ ہم اس سے فائدے حاصل کریں. یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کچن گارڈننگ کی. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کچن گارڈننگ کی طرف دیکھیں, اپنی زندگی کو وہاں پہ بہتری کی طرف لے کر جائیں. اگر ہم دیکھیں پھول لگاتے رہتے ہیں, گھاس لگاتے رہتے ہیں, اور بازاری ہم وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں جو گندے پانی میں اور پتہ نہیں کتنے پریزرویٹیوز کے ساتھ وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ہم کچن گارڈننگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں تو آپ دیکھیں ہماری کتنے ہمیں اس سے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. کیمیکل فری ہمیں گھر کی سبزیاں ملیں گی, اس میں پیسٹیسائڈ نہیں ڈلے ہوئے, کچھ کے اوپر ویکس نہیں لگی ہوئی, کوئی آرٹیفیشیل طریقے سے کوئی پاؤڈر ڈال کے انہوں نے اس کو نہیں کیا, اور آپ فریش کھائیں گے, ہائیلی نیوٹریشیس چیز آپ کو ملے گی. اسی طرح سے آپ اپنی ویجیٹیبل جب بڑھائیں گے تو آپ کی امیونٹی اچھی ہو جائے گی, آپ کا خرچے بھی بچ جائیں گے, آپ کا یہ جو مائکرو بایومز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کا پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کچھ عرصے سے یہ کام کیا ہے کہ چھوٹا سا ہی میرا گارڈن ہے تو اس میں ہم نے سبزیاں ہی لگائی ہوئی ہیں. تو کئی رشتہ دار میرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم نے جھاڑ پھوس اور یہاں پہ جنگل بنایا ہوا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں, ہم بہت ہیلدی چیزیں اب کھا رہے ہیں اور اس سے ہم سب وہ اپنی ہیلتھ کو انجوائے کریں. اٹ از بیٹر دین دوز پلانٹس جو کہ ہم لگائیں گے اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے. اور اسی سے مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو آپ ریلیکس کرتے ہیں, آپ کا کورٹیسول لیول لو ہوتے ہیں. گرینری کے ساتھ کچھ رکھا ہے جی بالکل رکھا ہے, وہ آٹومیٹکلی کچھ اس کا ہیلنگ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مائنڈفلنس آپ کے اندر آتی ہے, آپ سیٹلڈ ہوتے ہیں, آپ کے اندر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے, سینس آف رسپانسبلٹی بھی آپ کے اندر آتی ہے, سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کے اندر آتی ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. بچے جو ہر وقت روتے ہیں, اور ہم کئی دفعہ ان کو یہ ایسے بتاتے ہیں کہ میری تو ہیبٹ ہوتی تھی, ہم تو جو ہے وہ ٹکٹ جمع کرتے تھے اور کوائن جمع کرتے تھے اور اس طرح البم بناتے تھے. اب وہ اس دور کے بچے نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کریں. وہ ہنستے ہیں ہم پہ کہ بھئی I mean this is ridiculous, وہ تو نہیں ہم کام کر سکتے. تو آپ ان کو کچن گارڈننگ کی طرف لے کر جائیں اور آپ ان کو یہ سکھائیں. اس سے ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, ان کو لرننگ ہوگی, وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے جائیں گے, اپریشیٹ کریں گے وہاں پہ کہ کیا کچھ پڑا ہوا ہے, صبر ان میں آئے گا. اور ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ if the final hour comes while you have a shoot of plant in your hand, it is possible to plant it before the hour comes, you should plant it. سبحان اللہ. یہ جب میں نے پڑھی تو میں واقعی میں سوچ میں پڑ گئی کہ کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی, کہ یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جس کو آپ لگا سکتے ہیں زمین میں, اور اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ لگا دیں, تو آپ قیامت آنے سے فوراً پہلے وہ پودا لگا دیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے پودے جو ہیں وہ اکھاڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ
یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ گروتھ کے لیے دی ہے، یہ امید کے لیے دی ہے، یہ ایفرٹ کے لیے دی ہے. اس میں ہمیں سسٹینیبلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے. اور اگر ہم ایسی گارڈننگ کرتے ہیں تو ہمارا گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری بڑھتی ہے، توکل بڑھتا ہے. ہم اللہ کی زمین کی ٹیک کیئر کرنا سیکھتے ہیں. اگر آپ ایگری ٹورزم والوں کے ساتھ کام کریں، ان کی سائٹ کوئی، ان کے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کوئی لائک کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے ہیلدی طریقے سے بتاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو، اور وہ کتنا چیرش کرتے ہیں. ہر موقع پہ وہ کچھ نہ کچھ یہی سوچ رہتے ہیں کہ زمین کو زرخیز کیسے بنانا ہے، یہاں پہ کام ہم نے کیسے کرنے ہیں، اور ایک حلال لیونگ ہے جو کہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو بچوں کو یہ سکھانا کہ ویجیٹیبلز گرو کریں، آپ کی کاسٹ بہتر ہو جاتی ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی آپ کی ہو جاتی ہے، ٹیم ورک آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ہوم انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں سے اب آپ دیکھیں 2 امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کے بارے میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ ایک تو روٹینز کے اوپر کام کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے اپنی بیلنس، اپنے تمام معاملات میں بیلنس کو لے کر آنا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس سے آگے جو ہے وہ کریں گے. تو جی ان 2 چیزوں کو پریکٹس کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی روٹینز ابھی جو ہیں ان کی لسٹ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک چھوٹا سا سٹیپ لیں، ہر دن ایک چھوٹا سا سٹیپ لیں، کبھی کبھی ہفتے کے لیے رکھیں، اور آسان جو راستے ہیں ان سے ان روٹینز کو ٹھیک کریں. اور بیلنس میں بھی یہ دیکھیں کہاں کہاں رشتے، کہاں کہاں کرنے والے کام بیلنس سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کا رول کیا ہے اور آپ اس رول کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب کبھی جیسے آپ نے وہ کسی کو گائیڈنس کی بات کی یا کسی کو مشورہ دینے کی یا کوئی ڈیسیژن میکر جب ہم کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے حساب سے اصول کے یا میزان کے حساب سے وہ بھی ڈیسیژن لینے چاہیے، لیکن جب ہم کسی کو اس کے حساب سے اس کی غلطی بتاتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کی ہے اور یہ غلطی ہے، لیکن آج کل کے دور میں تو لوگ سننا پسند نہیں کرتے، جس کو آپ جس کی غلطی بتائیں گے وہ آپ کی مخالفت پہ اتر آتا ہے. تو اس سینس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ کیا خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا اس کو غلط پہ غلط کہنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اگین ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ کیا ہے اور ضرورت کتنی ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کو روکا جائے ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو دل میں اس کو برا مانا جائے، اور اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نا حکمت بھی بتائی گئی ہے، وزڈم ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ نے کسی کو بتایا ہے اور کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے برا منا لیا ہے، اس کو وہ بات اچھی نہیں لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا طریقہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ کو کمیونیکیشن سکلز وہ والے سیکھنے ہوں گے جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ان رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے اور ان پہ کام کیسے کیا جاتا ہے. تو اگر ہم بلنٹلی کسی کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ درست نہیں کر رہے تو ظاہر ہے لوگ مائنڈ کریں گے، برا منائیں گے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں برا مناتے ہیں. تو پھر ہمیں سافٹر طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اگر ہمیں بات کنوے بھی کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان تک اس بات کو پہنچانا ہے. یہ حکمت ہے، اللہ سے حکمت مانگے، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات کو پھر لے کے چل سکیں اور لوگوں سے بات بھی کر سکیں. اور کبھی کبھی اگر کوئی مائنڈ کرتا بھی ہے اور وہاں پہ ضرورت ہے، جیسے بچوں کو آپ بتاتے ہیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، ان کو ہر وقت پرمیشن چاہیے ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ پیار محبت سے معاملہ کرتے رہیں. وہ پھر خود ہی سمجھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کہتے بھی ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اور کسی کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو لیبل بھی نہیں کرنا چاہیے، تو بہت سے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کسی سے بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.